السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء ومن یتولہم منکم فإنہ منہم۔ محترم حاضرین مسجد، دینی ملی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، مسجد مہاڑی اہل حدیث کے محترم مصلیوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے اور مسجد مہاڑی اہل حدیث گلبرگہ کے ذمہ داروں کی مدد سے شہر گلبرگہ کا یہ مختصر دورہ انجام پایا، اور الحمدللہ آج 19 اکتوبر 2024 میں مسجد مہاڑی اہل حدیث اس کی گود میں بیٹھ کر اپنے بھائیوں کے بیچ کتاب و سنت کی بات کرنے کا یہ موقع پا رہا ہوں۔ محترم حضرات، میں نے ابھی درس قرآن کے لیے سورہ مائدہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، دیکھو تم یہود و نصارہ کو اپنا ولی یعنی جگری دوست نہ بناؤ، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی ان سے جگری دوستی کرے گا تو بس وہ انہی میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا پیغام ہم آپ تک پہنچائیں۔ ملک ہندوستان جو ایک کاسمو پولیٹین سٹی ہے، کنٹری ہے، جہاں پر مختلف عقیدے، مذہب، رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں، جہاں الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، وہیں ہمارے پڑوس میں برادران وطن بھی ان کی ایک اکثریت آباد ہے۔ تو ان کے بیچ رہتے ہوئے ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ کیا ان کے ساتھ ہماری تجارت اور بزنس جائز ہے؟ کیا ہم ان سے اپنے برتاؤ اور ویوہار کو اچھا رکھ سکتے ہیں؟ اور وہیں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا وہ ہمارے جگری دوست بھی بن سکتے ہیں؟ اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ وہ ہمارے جگری دوست نہیں ہو سکتے
اس لیے ہمیں بھی ان سے جگری دوستی کی اجازت نہیں۔ اور بڑے واضح اور صریح لفظوں میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں، تم یہود و نصارہ کو اپنا جگری دوست ولی نہ بناؤ۔ تو تعلقات اور ویوہار الگ چیز ہے، اور جگری دوستی یہ دوسری چیز ہے۔ علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری نے مشکات کی شرح مرات المفاتیح میں ایک مقام پر انہوں نے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے اس کی 3 قسمیں بتائی ہیں کہ ایک صاحب ایمان، اس کے تعلقات انسانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، اور اللہ کی دوسری مخلوقات جو اس دنیا میں رہتی ہیں، جیسے جانور ہیں، چرند و پرند ہیں، اور دوسری مخلوقات، ان کے ساتھ ایک مومن کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ علامہ محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ تعلقات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مدارات، اور دوسری قسم ہے مواسات، اور تیسری ہے موالات۔ مدارات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے اور ہم اس کی خاطر تواضع کریں، خاطر مدارات کریں، تو ہمارا مہمان کون بن سکتا ہے؟ ہمارا اپنا مسلمان بھائی بھی بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینزم کا ماننے والا ہو، حتیٰ کہ دہریہ ہو، کسی بھی عقیدے اور مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ چلتے چلتے گزرتے ہوئے آیا کہ رات ہو گئی ہے، میں آپ کے یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں، ہماری منزل ابھی دور ہے، آپ مجھے اپنا مہمان بنا لیں، تو انشاءاللہ اسلام کی روشنی میں اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ ہمارا مہمان بنے، اور ہمیں اس کی خاطر تواضع کرنا چاہیے۔ یہ انسانیت ہے۔ 3 دن تک تو اس کا حق ہے، اگر تقاضا ایسا ہے کہ وہ آپ کے ہاں رکے تو 3 دن تک آپ اسے ہٹا نہیں سکتے۔ ہاں، 3 دن کے بعد ہمیں اجازت ہے، اگر ہماری کیپیسٹی نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم اس کو مزید کھلائیں پلائیں رکھیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہماری طاقت یہیں تک تھی، ٹھیک ہے، لیکن 3 دن تک ایک مہمان کا حق ہے، وہ ہمارے ہاں رک سکتا ہے، اور ہمیں اس کی خاطر مدارات، خاطر تواضع کرنا چاہیے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ مہمان کون ہے، ہمارا اپنا ایمان والا بھائی ہے، یا برادران وطن ہے، یا کسی اور دھرم اور عقیدے کا ماننے والا ہے، بہرحال اس کی ضیافت یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ہاں بہت سارے مہمان ایسے ہوئے جو ان کے اپنے عقیدے کے نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ان کی ضیافت اور مہمان نوازی کی ہے، جو ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، بس تھوڑا اس بات کا خیال رہے کہ دور حاضر میں بہت سارے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو اسپائی کا کام کرتے ہیں، جو ہمارے بیچ میں رہ کر ہماری جاسوسی کرتے ہیں، ہاں، یا اس طرح سے منافقانہ چالیں چلتے ہیں، اور ہمارے اندر کے بھیدوں کو لینے کے لیے اس طرح سے ہم سے قربت اختیار کرتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا تحقیق کر لینا چاہیے۔ اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ معاملہ جینیون ہے اور کوئی ایسی جاسوسی والی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، مطمئن ہو کر ہم انہیں مہمان بنا سکتے ہیں۔ ادروائز ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کا ٹھہرانا اپنے یہاں اسلام اور مسلمانوں کے لیے مضر ہو۔ تو یہ تعلقات کی
پہلی قسم ہے خاطر مدارات کرنا، ہم ہر ایک کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے مواسات، جس کے معنی ہیں اظہار غمخواری کرنا، کسی مخلوق کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا، اس کے دکھ درد کو دیکھ کر اسے بانٹنے کی کوشش کرنا۔ یہ بھی ایک قسم ہے تعلقات کی، جو ایک مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ بھی برت سکتا ہے، کلمہ گو کے ساتھ بھی اسے انجام دے سکتا ہے، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو ہمارے پاس پڑوس میں رہتے ہیں، بھلے وہ ہمارے ہم عقیدہ نہ ہوں، ہم مسلک اور ہم مشرب نہ ہوں، پھر بھی ان کے دکھ درد کو سمجھنا، خاص طور سے اگر وہ پڑوسی ہیں تو اسے بانٹنے میں ان کی مدد کرنا، ان کے دکھ تکلیف کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنا، یہ بالکل ایک مسلمان کے لیے مناسب، جائز، بلکہ افضل ہے۔ بلکہ شریعت کے نصوص کی روشنی میں مواسات یعنی غمخواری کا معاملہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، صرف صاحب ایمان کے ساتھ نہیں، اللہ کی دوسری مخلوقات کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ہم نے اگر انہیں بھی بھوکا پیاسا دیکھا، ہمارے دل میں رحم آیا، غمخواری پیدا ہوئی، رحم دلی کا جذبہ بیدار ہوا، اور ہم نے انہیں کھانا کھلا دیا، ہم نے جانوروں کو پانی پلا دیا، تو یہ بھی کار ثواب ہے۔ ہم یہ تعلقات ان سے برت سکتے ہیں، بلکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ جنت کا راستہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان فرمایا کہ میرے ساتھیوں، ایک بار ایک انسان پہلے قوموں میں سے تھا جو سفر پہ جا رہا تھا، اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، راستے میں اسے پیاس ستانے لگی، دھوپ کی تپش نے اسے جاں بلب کر دیا، وہ پانی کی تلاش میں تھا، کاش کوئی آتا جاتا مل جاتا جس سے میں پانی مانگ کر پی لیتا، کاش کوئی کنواں نظر آ جاتا کہ میں اسے اپنی پیاس بجھا لیتا۔ چلتے ہوئے راستے میں اسے کنواں ملا جس کے پیندے میں بالکل آخری تہہ میں پانی تھا۔ اس انسان نے اتر کر کنویں میں جا کر اپنی پیاس بجھائی اور پھر اوپر آیا۔ اوپر آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک کتا کنویں کی مڈیر چاٹ رہا ہے، ہانپ رہا ہے، زبان نکال کر جاں بلب نظر آ رہا ہے۔ اس انسان کے دل میں جذبہ غمخواری بیدار ہوا، رحم دلی کا جذبہ بیدار ہوا۔ اس نے اس کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کیا کہ شاید جو پیاس مجھے لگی تھی، جس طرح سے میں تڑپ رہا تھا، لیکن میں خود جا کر کے اپنی پیاس بجھا سکا ہوں۔ یہ تو کتا ہے، یہ چوپایا ہے، مویشی ہے، اگر یہ کنویں میں جاتا ہے تو اوپر نہیں آ سکے گا اور اسی میں مر جائے گا۔ لاؤ میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ چنانچہ دوبارہ وہ انسان اترتا ہے اور اس کے پیر میں جو موزے تھے چمڑے کے، ان موزوں کو نکالتا ہے، ان موزوں میں پانی بھرتا ہے۔ اب اسے کنویں کے اوپر آنا ہے، اور اوپر آنے کے لیے اسے اپنے ہاتھوں کو خالی کرنا ہے، تو اپنے ان دونوں موزوں کو اپنے دانتوں سے اچھی طرح پکڑ لیتا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں کی مدد سے چڑھتا ہوا وہ کنویں کے اوپر آتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ کتا منتظر ہے، جاں بلب ہے، زبان نکال کر ہانپ رہا ہے۔ وہ اپنے موزے میں بھرے ہوئے پانی کو اونڈیل کر کتے کو پلا دیتا ہے۔ کتا سیراب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیو، آپ دیکھیے، وہ ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ ہمارے برتن میں کھا پی لے تو ہمیں اسے 7 سے 8 مرتبہ دھلنا ہے، مانجنا ہے، تب جا کر کے اس کی صفائی ہوگی، اس کے رائے بیج سے ہم پناہ پا سکتے ہیں، چھٹکارا لے سکتے ہیں۔ اس قدر زہر اللہ رب العالمین نے اس کے منہ میں، اس کے لعاب میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن وہی کتا جب وہ انسان اس کو پانی پلاتا ہے، وہ سیراب ہو جاتا ہے، اپنا دم ہلانے لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ،
اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا یہ عمل اس قدر قبول فرمایا، اتنا پسند آیا اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول کر لیا اور اس کے بدلے میں صلے میں اسے جنت عطا فرما دی۔ نبی نے کہا وہ جنتی ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، اظہار غمخواری کرنا اللہ کی مخلوقات کے ساتھ، ان کو بھوکا اور پیاسا تڑپتا ہوا دیکھ کر ان کی ضرورت کو پوری کر دینا، یہ تو جنت کا راستہ ہے، جنت میں جانے کا سورس اور ذریعہ ہے۔ اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی ہے۔ یہ واقعہ آپ نے اسی لیے سنایا تاکہ ہمارے صحابہ بھی اس طرح کے تعلقات اللہ کی مخلوق کے ساتھ انجام دے سکیں۔ جبکہ دوسری طرف آپ نے بتایا کہ عذبت امرأة فی ہرۃ او سقطها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها لتأكل حتى ماتت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت تھی، وہ عورت ایک دن بلی پر غصہ ہو گئی۔ بلی نے ہو سکتا ہے کچھ نقصان کر دیا، بلی اللہ کی ایک مخلوق، ایک جانور ہے، اور بلی وہ جانور ہے جو ہمارے اوپر طواف کرنے والوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ من الطوافین علیکم، کہ یہ چکر لگانے والی ہے ہمارے گھروں میں، تو اگر یہ ہمارے پانی پی لے، ہمارے دودھ پی لے، ہاں، یا منہ ڈال دے تو اس سے ہمارا کھانا پینا ناپاک نہیں ہوگا، ہم اسے پی سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، جائز ہے۔ ہم بس تھوڑا سا احتیاط رہے، اگر کسی کو استھما وغیرہ کی پرابلم ہے تو پھر بلی کا جھوٹا اس کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن بہرحال وہ حلال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے اس دودھ کو پیا جا سکتا ہے، اس پانی کو پیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ لیکن وہ خاتون ناراض ہو گئی اس بلی پر اور اس نے اس کو باندھ دیا، رسیوں میں جکڑ دیا، نہ اس کو کھلایا نہ پلایا اور نہ اس کو چھوڑا، رسیوں سے آزاد بھی نہیں کیا کہ جا کر وہ اپنی روزی روٹی تلاش کرے اور کھا پی لے، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ تڑپ تڑپ کر اس نے جان دے دی۔ اس عورت کو رحم نہ آیا، اس کے دل میں اظہار ہمدردی نہ پیدا ہوئی، اس نے دکھ اور تکلیف کو اس کے نہ سمجھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا، اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو عذاب ملا اور جہنم کی سزاوار وہ ثابت ہوئی۔ تو میرے بھائیو، آپ اندازہ کریں، اللہ کے جانوروں کے ساتھ ایک انسان اظہار غمخواری کرتا ہے، ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، ان کے دکھ اور درد کو بانٹتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، تو جنت پا جاتا ہے، اور وہیں اگر ان کے ساتھ بے رحمی کا ثبوت دیتا ہے اور اظہار غمخواری نہیں کرتا تو وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مواسات کا جو معاملہ ہے، کسی انسان کے ساتھ بھی ہم غمخواری کر سکتے ہیں، اپنے کلمہ گو بھائی اور بہن کے ساتھ بھی غمخواری کا معاملہ کر سکتے ہیں، اور اللہ کی دوسری مخلوقات کے ساتھ بھی ہم اس تعلق کو قائم رکھ سکتے ہیں، اور یہ کار ثواب ہے، سب کے ساتھ ہمیں انجام دینا جائز ہے۔ اچھا، رہی تیسری قسم جس کو موالات کہتے ہیں، والا یوالی موالات، جس کے معنی جگری دوستی رکھنا، ہاں، کسی کو اپنا رازدار بنانا جس سے ہم اپنی پرائیویسی کو شیئر کر سکیں، اسلام کی پرائیویسی کو شیئر کر سکیں۔ تو یہ جو تعلقات کی تیسری قسم ہے، علامہ محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ایک مومن صرف مومن کے ساتھ برت سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے بہت واضح لفظوں میں بہت ساری آیات کے اندر اس بات کا پیغام دیا ہے، جیسے میں نے آج یہ آیت پڑھی سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اہل کتاب کو اے مومنو تم اپنا جگری دوست نہ بناؤ، ومن یتولھم منکم فانہ منہ، اور جو ان سے جگری دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ تو میرے بھائیوں، موالات کا حقدار صرف ہمارا مومن بھائی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے غالباً سورہ آل عمران میں فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کہ صاحب ایمان اسے چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا ولی نہ بنائے، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، ولی یعنی جگری دوست ہے نا۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ ایمان والو تم اپنے باپ دادا اپنے بھائی بند کو بھی اپنا ولی اور جگری دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے کفر کو ترجیح دے رہے ہیں، ایمان کے مقابلے کفر کو اپنا رہے ہوں تو وہ بھی تمہاری جگری دوستی کے مستحق نہیں ہیں۔ بہت واضح بیانات قرآن کریم نے دیے ہیں۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں، ہمارے تعلقات ہمارے برادران وطن سے جائز ہیں، ان کے ساتھ ویوہار اور برتاؤ اچھا کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اچھے اخلاق ہی سے اسلام پھیلا ہے۔ لیکن جہاں جگری دوستی کی بات آتی ہے وہاں ہمیں صرف اپنے کلمہ گو بھائی کے ساتھ ہی دوستی کا یہ تعلق قائم کرنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ اسے انجام دینا یہ جائز نہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم برادران وطن کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، اس طرح کے تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہماری بزنس چل سکتی ہے؟ بالکل جائز۔ کنڈیشن یہ ہے کہ وہ تجارت اور بزنس حلال ہو، حرام کی تجارت میں ان کے پارٹنر ہم اور آپ نہیں بن سکتے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسلام کی بنیادوں پر یہ پارٹنرشپ ہو کہ بھائی ہم پروفٹ میں بھی حصے دار ہوں گے اتنا پرسنٹ کے، اور لاس ہوگا تو اس میں بھی ہماری حصہ داری رہے گی۔ اسلام کی جو بنیادی شرطیں ہیں اگر یہ پائی جا رہی ہیں تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہم تجارت اور بزنس کر سکتے ہیں، یا اسی طرح ان کی کمپنی اور فیکٹری میں ہم کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی ہمارے یہاں ایز امپلائی ہماری کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں آ کر ملازم بن کر کام کرنا چاہیں تو ہم انہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جائز ہیں، یہ ویوہار و برتاؤ اور تعلقات کی اقسام میں سے ہیں۔ اچھے اخلاق ہمیں ہر ایک سے نبھانا ہے، پیش کرنا ہے، اور اس طرح سے اپنے اخلاق و کردار سے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ لیکن معاملہ جب آتا ہے کہ جگری دوستی، تو یہاں پر ہمیں رک جانا ہے۔ جگری دوستی کا مستحق کون ہے؟ صرف ہمارا اپنا مسلمان بھائی ہے۔ اور اس کا اظہار کیسے ہو کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ ہمارا تعلق جو اس سے ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ جگری دوستی والا معاملہ ہے۔ تو علماء نے کہا ہے جیسے برادران وطن کے تہوارات میں ہم اور آپ شریک ہوں، انہیں ہم وش کریں، ہاں مبارکبادی دیں ان کے تہوارات اور فیسٹیولز کے موقع پر، یا ہم فائنینشیل سپورٹ انہیں کریں اس موقع پر جب وہ مانگنے آئیں، یا اس طرح کی باتیں اگر ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے تہوارات میں کیا ہوتا ہے؟ کفری اور شرکی اعمال انجام پاتے ہیں۔ اب اگر اس میں ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں، یا ہم انہیں وش کر رہے ہیں، یا اس میں جا کر کے ہم اس کام میں شریک ہو کر ان کے ساتھ وہ کام انجام دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ جگری دوستی کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہاں ہمیں اپنے آپ کو میرے بھائیوں بچانا ہے۔ کل ایک صاحب نے سوال کیا کہ مولانا برادران وطن کی شادیاں ہوتی ہیں تو کیا ان کے شادی کی دعوت میں ہم جا سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیو یہاں بھی علماء نے کہا ہے کہ ان کا فیسٹیول ہو، تہوار ہو، یا ان کے اپنے نکاح اور شادی بیاہ کا عقد ہو، وہاں بھی کفر اور شرک کو انجام دیا جاتا ہے۔ اس دعوت میں جانا ان کے کفر اور شرک سے راضی ہونا ہے، اس لیے ہمیں یہاں بھی بچنا چاہیے۔ لیکن عام دعوت، مثال کے طور پر آپ ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، بالکل قبول کر سکتے ہیں، ان کے گھر بھی جا کر کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن ویج کھانا چاہیے، اس لیے کہ نان ویج اس کے بارے میں معلوم نہیں انہوں نے خود سے ذبح کیا ہے، کیسے ذبح کیا ہے، دکان سے لائے ہیں تو کیسی دکان سے لائے ہیں، وہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والا انسان تھا یا کوئی اور تھا، ہے نا، حلال یا حرام۔ تو اس لیے نان ویج سے بچتے ہوئے ہمیں ویج کھانے کی اجازت ان کے گھر میں بھی، ہاں لیکن اگر ان کی دعوت ہوٹل میں ہے، ہاں کسی مسلمان ہوٹل میں وہ آپ کو لے جاتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ یہاں جو کچھ ہے ویج ہو یا نان ویج ہو، ہاں انشاءاللہ سب وہ صاف ستھرا اور ایمان و اسلام کے دائرے اور تقاضے میں رہے گا، تو ٹھیک ہے وہاں نان ویج بھی کھا لیجیے آپ، ہے نا، کیونکہ مسلمان ہوٹل ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری جگری دوستی کا اظہار تو نہیں ہو رہا، اگر ایسا ہے تو وہاں ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے، کیونکہ شریعت اسلام نے ایک دائرہ طے کیا ہے، ایک لمٹ بتایا ہے، اور ہمیں اسی کے دائرے میں رہ کر کے اپنے تعلقات استوار کرنے ہیں۔ ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اسی پر یہ درس قرآن ختم، کہ کس طرح سے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جگری دوستی ہے اور اس کا یہ تقاضا ہے، اور یہ عام اخلاق اور بیوہار ہیں، برتاؤ ہیں جو ہم ہر ایک کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جو بیٹی ہیں کس کی؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ وارضہ۔ ام حبیبہ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو سفیان، جو سرداران مکہ میں سے شمار ہوتے تھے، لیکن ایک زمانے تک اسلام ان کو نہیں ملا تھا۔ اسلام ان کو 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کے وقت ملا ہے۔ تو اس سے پہلے کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے 6 ہجری میں، تو اس وقت بھی ابو سفیان کفار کی فہرست میں تھے، انہی کے ساتھ ان کے سردار تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا، روک دیا۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی، ہم سب جانتے، کچھ معاہدے لکھے گئے، صلح حدیبیہ کے نام سے وہ مشہور ہے۔ اچھا، یہ معاہدہ ختم ہونے کے قریب تھا کہ ابو سفیان ایک سفیر کے طور پر مکہ والوں کی طرف سے مدینہ پہنچے کہ جا کر اس مدت کو اور بڑھوا لیتے ہیں، تاکہ ادھر سے کسی حملے کی کوئی خطرے کی گھنٹی نہ بجے اور ہم اپنے معاہدے پر قائم رہیں۔ مدینہ پہنچے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تلاش کیا، پوچھا، لوگوں نے بتایا، وہ گئے اور انہوں نے دروازے پہ دستک دی۔ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ ہیں گھر میں، اپنے باپ کو ویلکم کرتی ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا، آئیے ابو جان، ان کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کس انداز میں؟ ابو سفیان جب گھر میں آتے ہیں، باپ ہیں، ام حبیبہ ان کی بیٹی ہیں جو صاحب ایمان ہیں، زوجہ رسول ہیں، اللہ اکبر، ایمان اور توحید کی دولت سے سرفراز ہیں۔ ابو سفیان جب بیٹھنا چاہتے ہیں تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹتی ہیں، کہتی ہیں رکیے ابو، بستر لپیٹ کر الگ رکھ دیتی ہیں، اب بیٹھ جائیے آپ۔ ابو سفیان جیسا سردار، جو سردار مکہ ہو، آپ جانتے ہیں ان کی ذہانت و فطانت کیسی تھی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ بیٹی کیا ماجرا ہے؟ میں اس بستر کے لائق نہیں رہا اس لیے آپ نے سمیٹ دیا ہے، لپیٹ دیا ہے، کہ یہ بستر میرے لائق نہیں تھا اس لیے آپ نے اس کو سمیٹ دیا ہے؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے، ھذا فراش رسول اللہ وانت رجل مشرک نجس۔ یہ اللہ کے رسول کا پیارا بستر ہے، پاک ہے، صاف ہے، طاہر ہے، اور آپ ابو جان ایک مشرک، نجس اور پلید انسان ہیں، آپ اس بستر کے لائق نہیں، اس لیے میں نے لپیٹ دیا۔ سبحان اللہ! آپ اندازہ کریں میرے بھائیو، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ایک بیٹی ہونے کا ثبوت بھی دے رہی ہیں، اہلاً و سہلاً کہہ رہی ہیں، ویلکم کر رہی ہیں، گھر میں آنے کی اجازت دے رہی ہیں، اپنا محرم تسلیم کر رہی ہیں، انہیں کھلا پلا بھی رہی ہیں، ضیافت کر رہی ہیں ان کی۔ لیکن یہ جو تقاضا انہوں نے میرے بھائیو سمجھا کہ ایمان کا میرے یہ تقاضا ہے، میں اپنے ابو کو بتاؤں کہ ہمارا اپنا انسانی رشتہ اپنی جگہ، ہمارا اپنا خون کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن ہمارا ایمانی رشتہ اس سے بہت بلند ہے، اور اس کا یہ تقاضا ہے کہ میں اسے سمیٹ دوں۔ سبحان اللہ! اس سے ہمیں میرے بھائیوں کس طرح یہ بات سمجھنا آسان ہے کہ جگری دوستی کسے کہتے ہیں، اس میں اور عام بیوہار میں کیا فرق ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، برادران وطن کے ساتھ ہم اچھے انداز میں رہیں، اچھے بیوہار و برتاؤ ان کے ساتھ پیش کریں، اچھے اخلاق کا نمونہ ان کے سامنے رکھیں، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں، غمخواری کریں، ان کے دکھ درد میں بھی ہم کام آئیں۔ بالکل اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، ان کی خاطر مدارات کریں، ضیافت و مہمان نوازی بھی ہو جہاں تقاضا ہو، لیکن جب معاملہ جگری دوستی کا آئے تو وہاں پر ہمیں رک جانا ہے۔ جگری دوستی کا مستحق ایک مسلمان کے لیے کون ہے میرے بھائیوں؟ صرف ایک مسلمان بھائی اور اس کی بہن۔ اللہ تعالی ہم سب کو تعلقات کی ایک قسم سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے تعلقات کو استوار کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مائدہ ہی میں اللہ رب العالمین ایک جگہ پر کہتا ہے، کیونکہ یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ جب یہ برادران وطن
یہ ہمارے جگری دوست نہیں ہوتے تو آخر ہم کس سے جگری دوستی کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے مومنو تمہارے ولی، تمہارے جگری دوست کون ہے؟ اللہ تمہارا جگری دوست ہے، ولی ہے۔ ورسولہ، اللہ کے رسول تمہارے جگری دوست ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو صاحب ایمان ہیں وہ تمہارے جگری دوست ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بہت واضح لفظوں میں بیان فرما دیا کہ ولایت کا حق انہیں حاصل ہے، اور اللہ جس کا ولی ہو، اللہ کے رسول جس کے ولی ہوں، اور مومنین جس کے جگری دوست ہوں، تو اس کا کیا کہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں جو ہم نے سنی ہیں اسے ان کے دائرے میں رہ کر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کس طرح کا بیوہار و برتاؤ کس کے ساتھ کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھ کر اسے بھی روبہ عمل لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔